السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ اور آج کا ہمارا شو جو ہے وہ ایک ایسے موضوع کے اوپر ہے جو کہ مسلمانوں کی زندگی سے سانسوں کی طرح جڑا ہوا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش، ایک ایسی خواہش جو کہ ساری زندگی رہتی ہے، اور جب وہ خواہش پوری ہوتی ہے تو اس خواہش کے اور زیادہ ابھرنے کے جو ہے وہ چانسز شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ خواہش یہ ہے کہ اپنے رب کعبہ کا گھر دیکھیں، خانہ کعبہ جائیں، مکہ جائیں، مدینہ جائیں، مسجد نبوی جائیں اور وہاں جا کے حاضری دیں۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے پیارے دین اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، جسے ہم حج کہتے ہیں۔ اور کوئی ایسا مسلمان، شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ ہم جا کے اللہ کا گھر دیکھیں اور ہم حج ادا کریں، عمرہ ادا کریں۔ حج کے اگر آپ ارکان دیکھیں تو حج کے ارکان بھی بہت سارے ہیں، لیکن اگر ہم عمرہ کرنے جائیں یا حج ادا کرنے جائیں تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہیں وہاں پر جو کہ ہمیں بہت ساری اسلام کی تو بات الگ ہے، مذہب کی بات الگ ہے، جو ہمیں اخلاقیات کے بہت زیادہ سبق دیتی ہے۔ جیسے کہ وہاں پر جب ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان نے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے آیا ہو، کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی غریب ہو، ہر انسان وہاں پر برابر ہے۔ ہر انسان صرف دو طرح کے کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے جسے ہم احرام کہتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد حضرات ہوں، سب نے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی کسی بھی قسم کے قیمتی جو ہے کپڑوں کے ساتھ ملبوس نظر نہیں آتا آپ کو۔ ہر انسان ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو اب ہم لوگوں نے اپنے علاقے کے حساب سے مسجدیں طے کی ہوئی، جو ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے ہم وہاں جائیں گے، اور یہاں تو پھر بھی اپنے گھر سے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، کوئی قیمتی لباس پہن کے جاتا ہے، کوئی جس کی جیسے حیثیت ہوتی ہے ویسے لباس پہن کے نکلتے ہیں۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان وہاں پہ برابر ہے۔ ہر انسان ایک ہی طرح کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، ایک ہی طرح سے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، ایک ہی طرح سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اخلاقیات کا سبق بھی ملتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے تو انسان ایک ہی ہے، اور خاص کر اللہ کے گھر میں جہاں پہ ہم جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور دنیا کی بہترین سے بہترین جگہوں پر ہم چلے جائیں، لیکن جب تک ہم وہاں نہیں جائیں گے ہمیں لگے گا ہم نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں ہمیں بڑی خواہش تھی کہ ہم عمرے پہ جائیں، اور بڑے عرصے سے، جب سے شادی ہوئی تھی جب سے یہ تھا کہ عمرہ پہ جانا ہے، اور کسی نہ کسی وجہ سے، کیونکہ جب بلاوا ہوتا ہے انسان جب ہی جا سکتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے، کبھی پاسپورٹ کا مسئلہ، کبھی ڈیجیٹل پاسپورٹ کا مسئلہ، کبھی امریکن پاسپورٹ کا مسئلہ، بہت سارے پرابلمز ہمارے ساتھ جو ہیں وہ تھے، کبھی مطلب یہی ڈاکومنٹس میں پرابلمز آ رہے تھے، لیکن اللہ کر کے اس دوران ہم پوری دنیا پتہ نہیں کہاں گھوم لیے۔ لیکن جب اللہ نے بلاوا دیا اور ہم گئے بچوں کے ساتھ، دونوں بچوں کے ساتھ، تو یقین مانیے وہاں جا کے ایسا لگا کہ ہم نے تو دنیا دیکھی ہی نہیں تھی۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے، سکون کیا ہوتا ہے، اور دنیا کتنی حسین ہے۔ اور ابھی بھی بلکہ کل رات کی ہی بات اگر میں کروں تو ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ چھٹیاں آ رہی ہیں اگلے مہینے کچھ دن کی، تو کہاں جائیں، بہت قریب ہے، دبئی چلے جائیں یا تھائی لینڈ چلے جائیں، یا یہاں چلے جائیں یا وہاں چلے جائیں۔ بہت سارے دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جنت نے ایک دم بولا بابا ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم عمرے پہ چلتے ہیں۔ تو بچے بھی، یعنی صرف بڑے ہی نہیں، وہ بچے بھی، کیونکہ بچے تو کہتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے، بچے بھی وہیں جانا چاہتے ہیں۔ اور بہت بہت مبارکباد دوں گی میں اپنی ٹیم کی طرف سے، سترنگی کی ٹیم کی طرف سے، ایکسپریس کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، ان تمام لوگوں کو جو کہ اس سال جو ہے وہ حج ادا کر رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ حج ادا کریں۔ اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے، مجھے بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ زندگی میں جو ہے ایک بار حج ادا کرنا چاہیے، اگر توفیق ہو تو اپنی ساری ذمہ داریوں سے فراغت کر کے اور حج پہ ضرور جانا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ
حج پہ جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی بدل گئی ہے، اور جب وہاں سے انسان واپس آتا ہے تو ایسے آتا ہے جیسے کہ ابھی پیدا ہوا ہو. اس کے تمام گناہ، اگرچہ کہ وہ اس طرح سے حج ادا کرے جیسے کہ حج ادا کرنے کا حق ہے، اس طرح سے حج ادا کرے تو کہتے ہیں کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو پیدا ہوئے بچے کی طرح پاک و صاف ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی عمر میں توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارے لیے حج ادا کرنا بہت آسان ہو. کیونکہ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھا اس دفعہ کتنے لوگ ہیں وہاں پر، ماشاءاللہ جگہ ہی نہیں ہے، طواف کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، چلا نہیں جا رہا ہوتا لوگوں سے، اتنے لوگ ہوتے ہیں. اور ایک دو اور ہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی دفعہ جو بھی حادثات ہوئے اور جتنے لوگ وہاں پہ حج ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کہ اللہ اپنی رحمت نازل کرے، اور اس دفعہ کوئی بھی اس قسم کا واقعہ نہ ہو کہ لوگ اپنی جانوں سے جائیں یا اپنے کسی بھی جسم کے اعضاء سے جائیں، یا کوئی بھی ان کو جانی و مالی نقصان ہو. یہ دعا ضرور آمین ضرور کہیے گا اس دعا پر، کیونکہ لاسٹ ایئر میرے ماں باپ یعنی امی اور پاپا وہاں گئے ہوئے تھے، اور جس طرح کی تکلیف ہم نے، وہ ایک دن پورا ہمیں ان کا فون نہیں ملا، ہم ان کو فون کرتے رہے. اور وہ جو ٹائم ہم نے گزارا ہے کہ جب تک امی اور پاپا سے بات نہیں ہوئی، جب تک ہمارا کیا حال تھا یہ صرف ہم ہی جانتے ہیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہوگا، کون کس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی میری پاپا سے بات ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد سے ان کا فون ہی نہیں ملا. اور اس کے بعد جو حادثہ پیش آیا تو بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے. یہ تو خیر خوش قسمتی ہے کہ ایسی جگہ پہ آپ کی جان جائے. ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جان وہیں پہ نکلے اور ہمیں وہیں پہ ہی دفن کیا جائے. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر ان کی بغیر چل ہی نہیں سکتے. بہت سارے خاندان ایسے ہوتے ہیں جن کے لوگ وہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو جی دعا کریں گے آج مل کے ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں جو ہے حج کی جو ہے کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور یہ جو خوش قسمتی ہے یہ ہمارے نصیبوں میں لکھیں. آمین ثم آمین. اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. کوثر کراچی سے. کوثر کیسی ہیں آپ؟ میں پہچان گئی. الحمدللہ جویریہ، سب سے پہلے تو آپ سب کو، آپ کی ٹیم کو اور آپ کی آڈینس کو جمعۃ المبارک. خیر مبارک. ہاں، اور دوسرا سب کو جو اس دفعہ میں آج کا ٹاپک تو جویریہ ایسا ہے، اور آپ کو میں کہوں گی میرے طور پہ سب سننے دیکھنے والوں کو میں کہوں گی میرے لیے خاص طور پہ دعا کریں. مجھے بہت ہے، وہی بات ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ حج پہ جائیں، ہم بھی جا کے وہ گھر دیکھیں، اور میری بھی یہی خواہش ہے. تو سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جلد سے جلد اپنے ادھر گھر میں بلائے اور میں بھی ان کا وہ پیارا سا گھر دیکھوں، اور سب مسلمان جو دیکھ نہیں پائے جو دیکھ پائے سب کو اللہ تعالیٰ لے کے جائے. باقی آج کا ٹاپک تو ماشاءاللہ جتنی میں تعریف کروں کم ہے، اور اتنا پیارا اور اتنا اچھا، اس سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں نا. اور جیسے آپ بتا رہی ہیں یہ سب کی خواہش ہوتی ہے، اور آپ جنت کی بات کر رہی تھی، تو اس میں آگے پیچھے جانے کے بجائے اس نے ڈائریکٹلی آپ کو بولا ہے کہ عمرے پہ چلے جائیں بابا. تو یہ دیکھیں جب بچہ یہ دیکھتا ہے تو اس کو خود بخود ہوتا ہے نا اپنے دین کی طرف. جب بچے کو آپ بتائیں گے تو وہ خود جائے گا. باقی یہ ہے کہ میں آپ کے اسی لیے میں پروگرام میں ہمیشہ کوشش یہی کرتی ہوں، ایک تو میں آپ کی ریگولر کالر بن جاؤں. مجھے آپ اچھی بہت لگتی مجھے آپ اچھی بہت لگتی ہیں، اور آپ کی اور تمام عازمین حج جو اس دفعہ حج کر رہے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارکباد. اور ایسی ایک واقعہ ہوا تھا جو ابھی تک نہیں ہمارے جو ہیں جاننے والے، تو وہ گئے تھے جب خیموں میں آگ لگی تھی بہت زیادہ. تو وہ ایک بھائی اور بھابھی اور ایک بہن ہماری فیملی ڈاکٹر ہیں ان کی، تو وہ اب تک وہ ان کو جب بھی حج کا آتا ہے دن تو ان کو یہی لگتا ہے کہ شاید کہیں سے وہ نکل کے آ جائے. تو میں کہتی ہوں یہ خوش قسمتی ہوتی ہے وہاں جا کے، لیکن پیچھے جو ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جو چلے جاتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، آپ کے چینل کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ کوثر. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشیں پوری کرے. آمین ثم آمین. اور جی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. آج ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے نامور لوگ یہاں پر موجود ہوں گے جو ہم سے بات کریں گے حج کے بارے میں، جو ہمیں بتائیں گے کہ حج میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اراکین کیا کیا ہوتے ہیں حج کے، کہاں سے شروع کیا جاتا ہے، کہاں پہ ختم کیا جاتا ہے، کیا فرائض ہوتے ہیں، کیا ضوابط ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری ایک اور مہمان یہاں پر آئیں گی جنہوں نے ابھی پچھلے سال حج کیا ہے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا
ایکسپیرینس رہا اور ان کے جو دل کی باتیں ہیں وہ شیئر کریں گے کہ حج کرنے سے پہلے اور حج کرنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی حج مبارک. ویلکم بیک جی. اور میں نے آپ سے کہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ آج ہمارے ملک کی نامور شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور جو دو روحانی شخصیات ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جی سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک ایسے عاشق رسول اور نعت خواں ہیں جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہیں اور صرف نعت خوانی کے حوالے سے نہیں بلکہ انہوں نے بے شمار نعتیں اور نعتیہ کلام لکھی ہیں. اس کے علاوہ تشریح کی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اس کے علاوہ سیکریٹری ہیں انٹرنیشنل نعت ریسرچ سینٹر کے. مشہور نعتوں میں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، کعبے کی رونق شامل ہے. بہت ساری تالیاں سید صبی الدین صبی رحمانی کے لیے. اور جی ان کے ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ایک اور مہمان جن کے پیچھے ہم سالوں سے تراویحاں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، دینی علوم کی ڈگری درس نظامی سے حاصل کی ہے. اس کے علاوہ ان کو یہ عبور حاصل ہے کہ اسلامک شوز میں عربی سے اردو اور انگلش ٹرانسلیشن میں بھی بات کرتے ہیں. بہت ساری تالیاں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب کے لیے. اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری ایک اور دوست جن کو آپ اکثر شوز وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے سال ہی حج کی سعادت حاصل کی ہے انہوں نے اور ماشاءاللہ ان سے جب پوچھو کہاں جا رہی ہو تو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں عمرے پہ جا رہی ہوں. اور ہمیں بڑی جیلسی ہوتی ہے ان کی یہ بات سن کے. ہمارے ساتھ رباب موجود ہے. رباب کے لیے بہت ساری تالیاں. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک میں بات ہو رہی تھی حج کی، جیسے حج کا موقع ہے اور آج کا شو بھی ہمارا حج کے اوپر ہی ہے. تو بات کر رہے تھے سبھی بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم دونوں نے ایک ساتھ حج کیا تھا. تو کیا وہ تو مزہ ہی کچھ اور ہوگا اس کا تو حج کا، کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی کمپنی ہو کہ آپ اس سے مستقل وہی بات کرتے رہیں جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں تو وہ زیادہ اس میں مزہ آتا ہے. حج تو اصل میں خود ایک روحانی سفر ہے. بالکل. اور اس میں آپ کسی بھی وقت جائیں گے، کسی کے ساتھ بھی جائیں گے تو یقیناً وہ روحانی کیفیتیں محسوس کریں گے اور اسے منتقل بھی کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک عالم دین بھی ہیں اور نوجوان عالم دین ہیں تو ذرا کشادہ ہیں دل کے اور ظرف کے، تو ہماری بہت ساری حرکتوں کو، ہماری بہت ساری غلطیوں کو یہ اپنے تحمل سے برداشت کر کے ہماری رہنمائی کرتے رہے. تو یقیناً اگر گائیڈ ساتھ ہو، سمجھانے والا ساتھ ہو تو سفر کا رہنما ساتھ ہو تو سفر کا مزہ اور سفر کی سہولتیں بہت. میں آپ سے عرض کروں کہ صبی رحمانی کا سب سے بڑا ہمیں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہم کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں، حرم کی چھت پر تو کعبہ سامنے ہے، تو ہم سرگوشی کی ذرا کلام سنا دیجیے. ہاں تو آہستہ سے. جی ہاں. مینا میں ہے تو الحمدللہ وہاں پر محفل سجی ہے، حتیٰ کہ عرفات میں ہے تو وہاں پر بھی الحمدللہ محفل حمد و نعت سجی اور لوگوں نے بڑا اس کو انجوائے کیا. اس لیے کہ جب آپ اسلام کے ہیڈ کوارٹر میں جا کر اور وہاں آپ کا اللہ کا گھر آپ کے سامنے ہو، مینا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات کے مقدس ریگزار ہوں، وہاں پر جا کر جب آپ رب کو پکارتے ہیں اور رب کے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آپ توصیف و تعریف کرتے ہیں تو یقیناً وہ جو سارا اسلام اور اسلام کی جملہ عبادات ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے ملی، جب وہ منظر کشی آپ اشعار کی صورت میں کرتے ہیں تو یقیناً جو وہاں پر موجود لوگ ہوتے ہیں وہ پھر انہیں مقصود حج بھی اور جوہر حج بھی میسر آ جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں سبھی بھائی جب ہمارے ساتھ رہے مدینہ میں اور بڑے ماشاءاللہ بزلہ سنجی کرتے ہیں، خوش مزاج بھی ہیں، تو اکثر لطائف اور شعر و سخن کی محافل بھی سجتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ چونکہ انہوں نے اپنی والدہ اور اپنی غالباً بہنوں کے ساتھ حج کیا تو وہاں پر ہمیں یہ شرف بھی حاصل ہوتا رہا کہ ان کی والدہ کی ویل چیئر اور پھر دیگر مقامات پر ہم بھی کھینچتے رہے، یہ بھی کھینچتے رہے. اور پھر بڑا اچھا حج کے میں سمجھتا ہوں کہ حج پر جب آپ جائیں تو اس کے لیے
آپ کو بہت زیادہ کچھ کرنے کی تیاریاں کرنے کی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں بنیادی تیاری کہ آپ کے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے, ایک کسک, ایک تڑپ ہونی چاہیے, ایک میٹھی میٹھی لہریں نکلنا چاہیے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں, اور اللہ کے گھر پر جا کر میں طواف کروں گا. ان مقامات پر میں پہنچوں گا جو اسلام کی ہسٹری ہے, جہاں سے اسلام کا اوریجن ہوا ہے, جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ چہل قدمی کیا کرتے تھے. لا اقسم بہذا البلد کی صدایں آپ کے کانوں میں آ رہی ہوں, اور پھر آپ روزے رسول کی جانب جا رہے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہمارے جسموں کا حج ہے, وہاں پر ہمارے عشق کا حج ہے, ہماری روحوں کا حج ہے. جب آپ اس تڑپ کے ساتھ, اس ولولے کے ساتھ جب ان مقامات پر جاتے ہیں, اور پھر میں ایک بات یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ حج ایک سنگ میل ہونا چاہیے انسانی زندگی میں, ایک انسانی زندگی میں ایک انقلاب کی دستک ہونا چاہیے. جب ہم اپنا احرام باندھتے ہیں اور اپنا لباس بدلتے ہیں تو انسان کو کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ اے رب کریم, میں فقط لباس نہیں بدل رہا, میں اپنی زندگی کو بدل رہا ہوں. میری جو گزشتہ زندگی تھی تیری دشمنی میں گزر رہی تھی, معصیت تھی, اس میں گناہ تھا, اس میں خطائیں تھی, اس میں لغزشیں تھی, شیطان کی مائیت اور رفاقت تھی, اے اللہ اس میں سرکشی اور بغاوت تھی. لیکن جو آنے والی زندگی ہے, اے رب اس زندگی کو تیری دوستی میں گزاروں گا, تیری فرما برداری میں گزاروں گا. اے رب میرا آنے والا کل میرے گزشتہ کل سے بہتر ہوگا. جب انسان اس کمٹمنٹ کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ, اور اس توانائی کے ساتھ, اور اس عہد و پیما کے ساتھ جو احرام باندھتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہی مقصود حج ہے, یہی جوہر حج ہے, اور یہی اصل حج ہے. رباب ہمارے ساتھ موجود ہے. رباب, کیا فیلنگز تھیں جب تم حج پہ جا رہی تھیں؟ عمرہ تو تم ظاہر ہے کافی دفعہ کر چکی ہو, حج پہ جانے سے پہلے کیا فیلنگز تھیں, اور کون کون گیا تھا ساتھ؟ بس میں اور میرے ہسبینڈ گئے تھے, دونوں گئے تھے. مطلب وہ فیلنگز میں وہیں پہنچ گئی تھی, باتیں کر رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ میں وہیں موجود ہوں اس وقت نا. وہ میں فیلنگ بیان نہیں کر سکتی, میں سیریسلی بتاؤں. مطلب وہ ابھی بھی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا جب آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں نے حج کر لیا, مجھے کبھی یقین ہی نہیں آتا کہ میں نے حج کر لیا. مطلب یہ میں کہتی ہوں کہ میں جتنا بھی اللہ کا احسان مانوں اور میں سجدے کروں اتنا کم ہے کہ اللہ نے مجھے شہادت سے جو ہے نوازا کہ میں نے ایک جوانی میں حج کر لیا. واقعی وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. بڑھاپے میں تو کہتے ہیں کہ لوگ وہاں توجہ ہو جاتی ہے, لوگ جاتے ہیں حج پہ, اور اس وقت انسان اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. بالکل. اچھا, جب تم گئی تھی تو وہاں پہ کافی حادثات اس دفعہ تو بہت زیادہ ہوئے تھے نا, جو پچھلے جو حج تھا بہت زیادہ انسیڈنٹ ہوئے تھے, تو اس پہ ذرا گھبرا بھی گئے تھے, اور بالکل ہم وہاں سے نکلے تھے اور وہ ہوا تھا انسیڈنٹ. تو اور پھر تب پتہ چلا کہ کون کون آپ کو کتنا چاہتا ہے اور کتنے قریب ہے آپ کے, کہ لوگ انسان کتنے ہیں آپ سے. تو وہ بہت زیادہ ایک جو مکہ میں ہوا تھا وہ سامنے ہی ہوا تھا میرے. اچھا, وہ تو میں دیکھ رہی تھی اپنی ونڈو سے, تو وہ میرے سامنے انسیڈنٹ ہوا تھا. اور پھر وہ جو منا میں ہوا تھا وہ وہیں پہ ہی تھے ہم لوگ, تو وہاں سے نکلے تھے اور وہ انسیڈنٹ ہوا تھا. تو میرے امی پاپا بھی اس وقت وہیں پر تھے. تو وہ بہت زیادہ ایک وہ تھا. صحیح. اچھا سبھی بھائی کچھ سنا دیں. آپ ہوں اور زیادہ دیر تک ہم کچھ سنے نا, ایسا ہو نہیں سکتا. آغاز تو پھر کعبہ کی رونق سے ہونا چاہیے. جی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر. میں حرم کو حیرت سے خود
اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، رویا غلاف چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، مولا مولا تیرے کرم کی کیا بات، مولا تیرے حرم کی کیا بات، مولا عمر کر دے آنا اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم اللہ اکبر اللہ اکبر، شیر کی طرف توجہ دلائی۔
مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے آغوش مادر اللہ اکبر اللہ वेलकम बैक जी। और सभी भाई आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप मक्का मदीना कब गए थे, उम्रे की सादत कब आपको हासिल हुई थी, और पहली बार जब काबे पे आपकी नज़र पड़ी थी तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? सबसे पहले मैं 95 में अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके घर की तवाफ़ के लिए उसकी बारगाह में पहुँचूँ। और वो एक शायरों का एक बड़ा ग्रुप गया था जिसमें शबनम रुबानी साहब, मोहसिन भोपाली साहब, हम 2-4 शुआरा थे सब मौजूद। तो एक तो इन लोगों के साथ की वजह से एक ख़ास फ़ज़ा थी और उसके दरमियान मुशायरों का होना, नातिया हमदिया, और दूसरा ये कि पहला सफ़र था मेरा ज़िंदगी का और मुल्क से बाहर का, और उसको अल्लाह ताला ने इस तरह बाबरकत किया कि वो हज का सफ़र हुआ। सुभान अल्लाह। और ज़ाहिर है कि पहली मरतबा जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो उसको सफ़र के भी बहुत सारे मामलात का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने किस तरह आसानी फरमाई और कैसे जब वो बुलाता है तो वो हर एक लम्हे की आपके निगरान ख़ुद होता है, उसकी रहमत ख़ुद आपको समेटे हुए चलती है। तो ये महसूस होता है, और ख़ास तौर पे हरमैन के सफ़र में आपको हर लम्हा ये महसूस होता है। और दुआ भी हम यही करते हैं कि अल्लाह इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल फरमा ले, और उस पर मोहर फ़ौरन लग जाती है। हर एक लम्हे पर आसानी का एहसास आपको होता है कि अल्लाह ने वाकई मुझे बुलाया और मेरा वैसे ही इकराम किया जैसे लोग अपने घर आने वाले मेहमान का करते हैं। तो पहली नज़र मेरी जब उस पर पड़ी तो हुज़ूर गौसे आज़म का एक कौल रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मेरे जहन में था कि जब खाना काबा पर पहली नज़र पड़े तो दुआ मांगो, और दुआ वो मांगो जो ज़्यादा मकबूलियत की तरफ हो जाओ। तो अल्लाह के करम से जो उनसे दुआ मनकूल है वो मैंने की कि अल्लाह मैं दुनिया में जब जहाँ जिस वक्त तुझसे जो दुआ मांगूँ जायज़ उसको पूरा कर। तो अल्लाह के करम से उसके बाद अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा, और मैं समझता हूँ कि ये उसी दुआ का अजर और नतीजा और तसलसल है कि अल्लाह ताला ने आज तक मेरे दामन में हर नेमत मुझे अता फरमाई है और मेरे दामन में भरी है। बेशक। जलील साहब आपसे पूछूंगी मैं कि क्या जो कहते हैं कि जी लोग कहते हैं कि पहली दफ़ा जैसे ही खाना काबा की तरफ नज़र पड़े जो पहली दुआ मांगो वो कबूल होती है, क्या ये पहली बार खाना काबा को देखने के लिए कहा गया है या जब जब हम जाएं और पहली बार नज़र पड़े? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा हो, तो उसके मुतालिक है जब भी आप काबतुल्लाह में हरम काबा में दाखिल होंगे तो उस वक्त आप एक कमिटमेंट कर कर जाएँ कि मैंने जब काबा को देखना है रुक जाना है, और कोशिश कीजिए कि टिकटिकी बांध कर देखते रहें और अल्लाह से दुआ मांगते रहें जब भी जाएं, जितनी मरतबा जाएं। लेकिन मैंने देखा काबा का इतना रोब है, इतनी जलालत है, इतनी तजल्लियात है कि वो आप कितना ही इरादा कर कर जाएं, लेकिन आप ज़्यादा देर निगाह से उसको देख नहीं पाते। उसमें क्या हैबत इलाही, जलालत इलाही, अज़मत इलाही, मकसद अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई, ऐसा लगता है कि उसमें आकर अनवार व तजल्लियात का मरकज़ व महवर बन चुका है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं तो सब भूल गई थी कि क्या दुआ मांगनी, क्या करना है। तुमने मांगी थी दुआ या भूल गई थी? नहीं, पहली दफ़ा तो मैं खैर छोटी थी, तो मगर आप बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता, प्लानिंग तो करके जा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, दुआएं भी याद होती है। जब आप देखते हैं तो फिर आप समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या क्या मांगे ना। वाकई। अब मैंने 87 में फर्स्ट टाइम हज किया था, बहुत छोटा सा था, बिल्कुल अम्मा अब्बा के साथ। कितने थे? तो मैं कोई 8 या 9 साल का था। तो मैंने उस वक्त जब हज किया है तो मुझे भी इत्तेफाक से किसी ने बताया था कि मुस्तजाबुद दावात, ये दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना, कि मैं जिसके लिए दुआ करूं रब आइंदा मेरी आने वाली ज़िंदगी में जितनी दुआएं सब कबूल फरमा ले। तो इत्तेफाक ये था कि मुझे भी, मैं हाफिज़ कुरान तो था,
تو میں جب جہاں پر بھی جاتا تھا اپنے جتنے بھی حجاج کرام تھے مکتب کے، ان سب کو تلبیہ پڑھانا، لبیک اللہم لبیک، پھر ان کو کلمے پڑھانا اور پھر دیگر دعائیں اور پھر تلاوت قرآن مجید برہان رشید. تو اس وقت بھی اللہ کا یہ کرم تھا کہ اپنے گھر میں بلا کر اس نے منظور نظر کر دیا تھا. تو ہر آدمی جو ہے وہ مجھ سے پوچھتا تھا، ظاہر فقہی مسائل تو اتنا نہیں پتہ تھے، لیکن اس کے ساتھ تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی پڑھتا ہے. اس زمانے میں ہم بھی پڑھتے تھے تو وہ بڑا ایک عجب کیفیت ہوا کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوں اور مسجد نبوی، میرا پہلا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب آپ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو ایک ہیبت، ایک جلالت، ایک عظمت، ایک جبروت آپ کو آپ کے دل پر طاری ہوتی ہے. اور جب آپ روضہ رسول کی جانب جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا دل ایسا لگتا ہے نرم ہے، آپ کا دل جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں امڑ کر آ گیا ہے. تو وہاں پر جو ہے عشق کی کیفیت ہے اور یہاں پر جو ہے جلالت شان کی کیفیت ہے. تو وہ دونوں چیزیں آپ وہاں پر جا کر خود بخود محسوس کرتے ہیں، تاکہ چاہے آپ اظہار نہ کر سکیں لیکن جو اظہار نہ بھی کر سکے اس کے دل کے اندر یہ کیفیات منعکس ہوتی رہتی ہیں. سبحان اللہ، کیا بات کی ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی. ویلکم بیک جی. اور حج کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہاں پر جو کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال بھی حج کرنے جائیں، اور بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جب حج پر جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے بڑا ڈرایا ہوا ہے کہ بھائی بہت مشکل ہوتا ہے حج اور اتنا آسان کام نہیں ہے حج کرنا، تو لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ کمپینین ہو تو ہم جائیں ساتھ. بہت سارے لوگ گروپس میں نہیں جا سکتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ حج کے کیا کیا اراکین ہوتے ہیں اور حج کس طرح سے کیا جاتا ہے، پہلے کیا کرتے ہیں، پھر کیا دوبارہ کیا کرتے ہیں، تیسری دفعہ میں کیا کرتے ہیں. تو وہ ترتیب سے اگر آپ ہمیں بتا دیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. تو یہاں پہ بورڈ رکھا ہوا ہے آپ کے لیے اور یہ پین رکھے ہوئے ہیں. اجازت ہے قبلہ؟ یہ صاف کرنے کے لیے ہے. اور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ حج ایک پریکٹیکل عبادت کا نام ہے. آپ کتنی بھی تربیت حاصل کر لیں لیکن جب تک آپ اس پروسیس میں داخل نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادت رکھی ہے کہ جب احرام کی چادریں باندھ کر آپ صحن کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو خود بخود ایک اژدہام ہے، ایک انسانوں کا سمندر ہے جو کلاک وائز چل رہا ہے، وہ ایک ردھمک ایک کیفیت ہے. تو حج ایک ردھمک ورشپ ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو خود بخود آپ کو ساری چیزیں سکھاتی ہے. لیکن یہاں پر مختصراً اجمالاً کنسائز کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ حج دراصل 5 دنوں میں مخصوص عبادات مخصوص مقامات پر بجا لینے کا نام ہے. یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر اور 12 ذی الحجہ یہ وہ تاریخ ہیں جو حج کی عبادات کا وسیلہ ہے. آپ ان مقامات پر اگر ان کے علاوہ جائیں گے یقیناً ماجور ہوں گے، اللہ اجر عطا فرمائے گا، عبادت کا آپ کو درجہ ملے گا، لیکن حج کی عبادت کا درجہ نہیں ملے گا. اس کے لیے یہ تاریخیں لازم ہیں. اور دوسری بات یہ کہ حج اور عمرہ یہ کائنات کے کسی اور مقام پر، اس پلینٹ پر، اس زمین پر، اس کرۂ ارضی پر کہیں آپ کسی اور جگہ پر جا کر چاہیں کہ حج ہو جائے تو نہیں ہو سکتا. حج کے لیے ان مقامات کا وسیلہ انتہائی ضروری ہے. یہ دو بنیادی باتیں. تو حج انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کو، اور حج کا رکن اعظم جو ہے وہ انشاءاللہ اتوار کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش ظہر کے بعد اس کا خطبہ دیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی ایک مکۃ المکرمہ کا اژدہام ہے جو گزشتہ رات سے اور بالخصوص آج پورے دن سے جو منی کی جانب رواں دواں ہے. 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہے. اور اس تاریخ میں 8 ذی الحجہ وہاں کی تاریخ عرب کے مقام پر حجاز مقدس سعودی عربیہ، وہاں پر 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام اپنا احرام باندھ لیتے ہیں.
نیت کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ جب آپ حج کی چادریں اوڑھ لیں تو اس سے پہلے کوشش کیجئے کہ اپنے ناخن کٹوا لیں، اپنے جو زائد بال ہیں جسم پر اس کو صاف کروا لیں، خشوع و خضوع کریں، ہلکی سی خوشبو بھی اگر جسم پر لگانا چاہیں احرام سے پہلے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں جو آپ کو پلیزنٹ فیل ہو، لیکن زیادہ مت لگائیے گا، ہلکی سی بالکل آپ لگا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، مباح ہے۔ اور یہ لگانے کے بعد آپ نے احرام کی چادریں اوڑھنی ہیں، کعبۃ اللہ میں جائیں، صحن کعبہ میں جا کر حج کی نیت کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں شکرانے کے طور پر، اور اس کے بعد ایک انسانوں کا سمندر ہے جو مینا کی جانب رواں دبا ہے، اور مینا میں جا کر الحجہ کی صبح فجر تک کی 5 نمازیں مینا میں سکونت پذیر ہو کر وہاں پر ادا کرنا، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اب وہ شہر مکہ میں جو حجاج کرام تھے، اب وہاں سے چل کر انہوں نے مینا میں ایک بستی قائم کر لی ہے، 40-50 لاکھ لوگوں کا ایک نیا شہر آباد ہو گیا مینا میں، اور مینا میں وہاں پر خیمے ہیں، وہاں پر عبادات کیجئے، کوشش یہ کیجئے کہ کسی سے گفتگو زیادہ نہ کریں، وہاں پر کوئی دنیاوی بات نہ کریں، وہاں پر اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، بخشش و مغفرت کا اس سے سوال کریں، اپنی آہوں سسکیوں کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کا موقع۔ تو 8 ذی الحجہ میں 5 نمازیں آپ نے مینا میں ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ جو کہ اتوار کے دن صبح سویرے وہاں سے حجاج کرام، یا بعض اوقات رات میں بھی جو کارواں ہیں وہ وہاں پر ان کو شفٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ 5 نمازیں آپ مینا میں ادا کریں، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو عرفات میں جانا ہے تو وہاں پر بھی آپ جائیں، تو عرفات میں بہرحال آپ نے 9 ذی الحجہ جو حج کا رکن اعظم ہے، اس لیے کہ میدان عرفات میں اگر کوئی نہ جا سکا تو سرے سے اس کا حج ہی ادا نہیں ہوگا، لہٰذا میدان عرفات میں آپ نے یوم عرفہ اسی نسبت سے کہا جاتا ہے، آپ وہاں پر جائیں گے، وہاں پر جا کر آرام کیجئے، آرام کرنے کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کوشش کیجئے کہ پانی جسم پر بہائیں، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے ظہر میں غسل فرمایا، لیکن اگر غسل کا موقع نہ ہو تو آپ اچھی طریقے سے کمپریہنسو وضو کیجئے، اور وضو کرنے کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ مینا میں اپنے خیمے میں آ جائیں، اور وہاں پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں وقوف کریں، دعائیں مانگیں، رکوع و سجود کریں، نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ ادا کریں، وہاں پر درود شریف کا ورد کریں، وہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لبوں پر سجائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ اے رب کریم آج تیری رحمتوں کا جوبن ہے، آج تیری رحمتیں برسات رحمت بن کر ہم پر برس رہی ہیں، اے رب کائنات آج ہمارے گناہوں کے جو زنگ جو کہ ہمارے قلوب کو سیاہ کر چکے ہیں، اے رب کریم ان کو معاف کر دے۔ تو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تیقن کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی تکالیف کو یاد کر کے، آج کا دن رونے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ اتوار کا دن جب آئے گا تو اس دن حجاج کرام نے عرفات میں وقوف کرنا ہے۔ یہاں پر چند باتیں میں ضرور بیان کروں، اس لیے کہ ایکسپریس ٹی وی دنیا کے اطراف و اکناف میں دیکھا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی حجاج کرام اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے ہوٹلز میں، اپنے ٹی وی چینلز پر، تو وہ یہ ضرور میری ٹپس لیتے جائیں کہ جب آپ نے عرفات میں جانا ہے تو وہاں پر حجاج کرام کی بعض اوقات کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسجد نمرہ کی طرف جائیں، یاد رکھیے وہاں پر بہت زیادہ انسانوں کا ازدحام ہے، وہاں پر بھیڑ ہے، وہاں پر بھگدڑ بھی مچ سکتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے جس میں حجاج کرام زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا بالخصوص وہ نوجوان جو جانا چاہیں بڑے ادب کے ساتھ جائیں، لیکن کسی کو زد و کوب نہیں کرنا، یہاں پر کسی کو دھکے نہیں دینا، اپنے آپ کو یا دوسرے کو کاندھے نہیں مارنا ہے، جہاں پر جس جگہ پر آپ کو قریب میں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں، لیکن خواتین کو نہ لے کر جائیں، بچوں کو نہ لے کر جائیں، اور پھر لوگوں کی کوشش ہو جبل رحمت پر بھی جائیں تو کسی اور دن جبل رحمت پر جا کر یہ سنت ادا کر لیں، لیکن اس دن کوشش نہ کریں، اس لیے کہ وہاں پر بہت رش ہوتا ہے، پھر دوبارہ خیمے میں آنا یہ بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، لہذا کوشش کریں میدان عرفات میں خیمہ مل جائے۔ میدان عرفات کے سارے ذرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے آج رحمت و بخشش اور مغفرت کا مجدہ سنا رہے، آپ اپنے خیمے میں رہیں، ظہر کا وقت آئے ظہر کی نماز پڑھیں، مغرب عصر کا وقت آئے عصر کی نماز پڑھیں، اور کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات کو نہ چھوڑے، یہ یاد رکھیے۔
ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر لوگ، میں نے دیکھا، میرا مشاہدہ ہے کہ میدان عرفات سے باہر وقوف کر لیتے ہیں، اتنی محنت، اتنا پیسہ، اتنا خشوع و خضوع لے کر آئے، لیکن میدان عرفات، حدود عرفات میں داخل نہ ہو سکا تو سرے سے اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ تو حدود عرفات میں آپ لازم جائیں، اپنے خیمے میں جائیں، اور وہاں پر جا کر آپ نے مغرب تک قیام کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ آج کے دن مغرب کی نماز وہاں پر ادا نہیں کرنی۔ وقت ہو چکا ہے لیکن کوئی ادا نہیں کرے گا۔ کیوں ادا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز میدان عرفات میں ادا نہیں کی۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے مغرب سے پہلے میدان عرفات کو چھوڑ دیا تو اس پر ایک دم واجب ہو جائے گا۔ حج تو اس کا ہو جائے گا لیکن ایک دم، ایک پلنٹی اس پر لگ جائے گی، اس نے بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ مغرب سے پہلے کوئی شخص وہاں سے لیو نہ کرے۔ آپ نے 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں مغرب کے وقت اور مغرب کا وقت گزرنے کے فوراً بعد آپ نے وہاں سے کوچ کرنا ہے مزدلفہ کی جانب۔ مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھنی، مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ اب آپ حج کا رکن اعظم پورا کر چکے ہیں اور آپ مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو تقریباً شب عشر، مقصد یہ جو جس کو ہم بولتے ہیں یوم نحر، اس کی شب آ گئی۔ اب آپ نے یہاں پر مزدلفہ، یاد رکھیے کہ حقوق اللہ وہاں پر معاف کر دیے گئے۔ اب یہ جو شب عشر ہے، جو 10ویں تاریخ کی جو رات ہے، یہ مزدلفہ میں آپ نے وہاں پر جس وقت بھی پہنچ جائے وہاں پر گزارنی ہے، اور وہاں پر جا کر آپ نے مغرب اور عشاء کو ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ کسی امام کے پیچھے یا اپنے اپنے طور پر آپ نے دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کچھ دیر آرام کرنا چاہیں وہاں پر آرام کر سکتے ہیں، اور پھر اٹھ کر آپ نے وہاں پر کنکر تلاش کرنے ہیں، جو کہ کھجور کی جو گٹھلی ہے اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر لیجئے اور وہاں پر ان کو صاف کر کے دھو لیجئے، تقریباً 70 یا اس سے زیادہ لے لیجئے، اس لیے کہ آپ نے جمرات کی رمی کرنی ہے، اسٹون کرنا ہے شیطان کو انشاءاللہ۔ تو آپ وہاں پر وہ کنکر تلاش کریں گے، ان کو رکھ لیجئے، اور پھر جب فجر آ جائے وہاں پر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، لازماً ادا کرنی ہے، اس لیے کہ اس رات کو شب قدر سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ زندگی میں بار بار نہیں آئے گی، یہ مواقع نہ جانے کب ملتے ہیں۔ تو آج کی رات اللہ سے دعا مانگیے، روئیے، گڑ گڑائیے کہ رب کریم تو نے حقوق اللہ ہمارے معاف کر دیے ہیں۔ حقوق العباد تو بندے ہی معاف کرتے ہیں لیکن تو بندہ نواز ہے، اے رب کریم آج ہمارے حقوق العباد بھی معاف فرما دے۔ تو اس یقین کے ساتھ جب آپ دعا مانگیں گے، نماز فجر ادا کیجئے۔ فجر کے بعد کچھ دیر یہاں تک کہ سورج کی کرنیں نمودار ہو جائیں آپ نے وقوف کرنا۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ لوگ مزدلفہ سے باہر، اس حدود سے باہر جسے مشعر حرام کہا جاتا ہے، مزدلفہ کہا جاتا ہے، اس سے باہر قیام کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان کا ترک واجب ہو جائے گا۔ آپ نے لازماً اس حدود میں داخل ہونا ہے، بورڈ دیکھنا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر آپ نے قیام کرنا ہے، اور پھر فجر کے بعد وقوف کر کے لوگ، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فجر کی نماز جلدی پڑھ کر لوگ چل پڑتے ہیں مینا کی جانب۔ نہیں جناب، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ فجر پڑھیے، اس کے بعد وقوف کیجئے اور اللہ سے دعائیں مانگیے یہاں تک کہ سورج کی کرنیں نمودار ہوں۔ اب آپ نے مینا کی جانب جانا ہے، جو بھی سواری اویلیبل ہے، پیدل جانا ہے، جس طرح بھی جانا ہے، آپ نے مینا میں پہنچنا ہے، اور وہاں پر غالباً اس دفعہ آپ کو خیموں میں جانے کی بھی اجازت ہوگی۔ اپنے خیموں میں جا کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہے آپ آرام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تازہ دم ہیں تو آپ سیدھے جائیے۔ بڑا جو شیطان ہے جس کو جمرہ کہا جاتا ہے، جمرہ عقبہ، اس پر جا کر آپ نے 3 مرتبہ آپ نے جا کر وہاں پر دعا مانگی، اور پھر اس کے بعد آپ نے 7 کنکر لے کر اس کو اسٹون کرنا ہے، اس کو مارنا ہے۔ اور جب آپ جمرات سے رمی سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ نے قربانی ادا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی سہولیات ہیں، جو بھی آپ نے پلاننگ کی ہے، خود کرنا ہے یا کسی کو آپ نے وکیل بنا دیا ہے، تو قربانی آپ نے کرنی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز آپ ضرور یاد رکھیے کہ خبردار، جب تک آپ کی قربانی کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے حلق نہیں کروانا ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ کی بات ہو رہی ہے۔ 10 ذی الحجہ ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہے رمی، نمبر 1 رمی کرنا۔ اور آج کی جو رمی ہے وہ ہم نے بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے۔
دو چھوٹے شیطانوں کو, درمیانے اور چھوٹے شیطان کو آج رمی نہیں کرنی, آج فقط بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے, کنکر مارنا, اسٹوننگ کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے قربانی. دوسرا آپ کو جس کو ہم عید الاضحیٰ کا دن بھی کہیں گے, 10 ذی الحجہ, اس دن آپ نے رمی کے بعد قربانی, اور قربانی کے بعد اب آپ کو جب کنفرم ہو جائے تو پھر اب آپ حلق بھی کروا سکتے ہیں, آپ قصر بھی کرا سکتے ہیں. حلق والوں کے لیے بھی دعا ہے, قصر والوں کے لیے دعا ہے. حلق کو پرائیورٹی دی گئی ہے. حلق سے مراد یہ کہ آپ اپنا سر منڈوا سکتے ہیں, بلیڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنے بالوں کو اگر قصر کرنا چاہیں, چھوٹے کروانا چاہیں, یاد رکھیے کہ سر کا تیسرا حصے تک کے بال لازماً آپ کے اترنا چاہیے, اور اس کے لیے وہ جو لوگ وہاں پر بال کترواتے ہیں یا بال کاٹتے ہیں ان کو پتہ ہے. لہٰذا آپ اب جب حلق یا قصر کروا لیں گے تو ایسی صورت میں پہلا کام 10 ذی الحجہ کو رمی ہے, پھر قربانی ہے, اور پھر آپ نے حلق یا قصر کرنا ہے. اور اب آپ الحمدللہ حالت احرام سے باہر آ چکے ہیں. جب آپ نے یہ تینوں کام کر لیے 10 ذی الحجہ کو, تو اب آپ کو الاؤ ہے, آپ کو مبارک ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کی سعادتیں عطا فرما دی ہیں. اب آپ قصر کر کے اور یا حلق کر کے اب آپ اپنی جو چادریں ہیں ان کو اتار کر آپ غسل کیجئے, اپنا نارمل لباس پہنیے, اور اپنا ہوٹل میں جا کر آپ نہائیے, یا کہیں پر بھی جا کر آپ کو جو سہولت ہو وہاں پر جا کر اپنا لباس تبدیل کیجئے, نہائیں دھوئیں. لیکن یاد رکھیے ابھی تک آپ کے ذمے حج کا ایک رکن اعظم ادا ہوا ہے. حج کا جو دوسرا بڑا رکن ہے طواف زیارت, وہ آپ کو لازم ادا کرنا ہے, اس کے بغیر آپ حاجی نہیں کہلا سکتے. لہٰذا وہ اب بڑی ذمہ داری آپ کے لیے ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ذمہ داری ادا نہ ہو اور اگر کوئی شادی شدہ ہو تو اس وقت تک بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی, وہ اس کو چھو نہیں سکتا. لہٰذا کوشش کیجئے, فیملی کے ساتھ ہیں تو یہ ذہن نشین کیجئے, اور یقیناً آپ کو علماء کرام نے بتایا ہوگا. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے قصر کروا لیا, اس میں آرام کیجئے. کوشش کیجئے کہ اگر دن میں نہ جا سکیں, اور نہ جانا ہی بہتر ہے, بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو ضعیف العمر ہیں, ان لوگوں کے لیے جو خواتین کے ساتھ ہیں, وہ کوشش کیجئے کہ 10 ذی الحجہ جب گزر جائے اور رات آئے 11 ذی الحجہ کی, تو اس میں کسی وقت جا کر, اس میں بھی بڑا رش ہوتا ہے, ایک اژدہا میں انسانوں کا سمندر ہے ٹھاٹے مارتا ہوا, تو ادھر جا کر آپ نے طواف زیارہ. اب جو دوسرا بڑا کام ہے وہ ہے آپ کا طواف زیارہ. سمجھ جائیے حج کا دوسرا بڑا رکن ہے طواف زیارت. یہ آپ نے 7 چکر لگانے, ایک طواف کرنا ہے, نفل پڑھنے ہیں آپ نے مقام ابراہیم پر, اور پھر اس کے بعد جا کر آپ نے سعی کرنی ہے. یا آپ اتنے نارمل لباس میں ہوں گے طواف زیارت میں, تو آپ نے طواف کرنا ہے, سعی کرنی ہے. جب یہ کر لیں اور جب بھی آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کو دوبارہ مینا کی طرف جانا ہے. مینا اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نے یہ 10 ذی الحجہ کو ادا کیا ہے, یا آپ نے 11 ذی الحجہ کو طواف زیارت کیا ہے, یا آپ نے 12 ذی الحجہ کو. ان 3 دنوں سے زیادہ آپ تاخیر اگر کریں گے تو یقیناً دم واجب ہو جائے گا. لہٰذا مردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, انہوں نے لازماً ان 3 دنوں میں طواف زیارہ کرنا ہے. خواتین اگر مخصوص حالات میں ہو تو ان کے لیے تاخیر ممکن ہے اور ان پر کوئی پلنٹی نہیں لگے گی, لیکن مرد حضرات کو طواف زیارہ ادا کرنا ہے. طواف زیارہ کرنے کے بعد الحمدللہ اب آپ مکمل طور پر حاجی بن چکے ہیں, اور سارے کے سارے الحمدللہ آپ کے جو فرائض اللہ نے آپ کو لگائے تھے وہ سارے آپ ان سے سبکدوش ہو چکے ہیں. اب آپ کے ذمہ کچھ واجبات باقی ہیں. آپ نے 10 ذی الحجہ کو رمی کی تھی, 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ 2 حج کے واجب آپ کے باقی ہیں. اور آپ نے جو مزدلفہ میں جو کنکریاں لی تھی وہ اب 11 اب مینا میں آپ قیام کیجئے 2 دن, اور مینا میں کوشش کیجئے مینا میں رات گزاریں, دن گزاریں, اور زیادہ وقت مینا میں گزاریں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور وہاں پر بیٹھ کر دینی کام کیجئے. جی صحیح. ایک بریک لیتے ہیں, جی چھوٹی سی ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, باقی پھر بریک کے بعد بتائیں گے. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر صاحب جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, جیسے ہم نے یہاں پر جو چارٹ بنایا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ 8 ذی الحجہ سے آغاز ہوا, اور پھر 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں پہنچے, اور وہاں سے 10 ذی الحجہ
پھر مینا میں آئے, قربانی آپ نے رمی کی, قربانی کی, حلق یا قصر کر کے حالت احرام سے باہر آئے. پھر طواف زیارہ جو حج کا دوسرا رکن اعظم ہے, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ 3 دنوں کے اندر 10, 11, 12 ذی الحجہ کو ادا کرنا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اگر 10 کو یا 11 کو جب بھی آپ نے طواف زیارہ کر لیا, آپ نے مینا میں قیام پذیر رہنا. مینا از اے ہیڈ کوارٹر, ٹھیک ہے نا, وہ حاجیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے. وہاں پر آپ نے کم و بیش 5 دن وہاں پر آپ نے ہیڈ کوارٹر بنانا ہے, اس سے آپ نے موو کرنا, پھر وہاں پر آنا ہے, باہر جانا ہے, پھر وہاں پر آنا ہے. 5 دن تک آپ نے وہاں پر قیام کرنا ہے. اور 11 اور 12 ذی الحجہ آپ نے وہاں پر بنیادی طور پر 2 واجبات کو ادا کرنا ہے. اور دوسرے دن, پہلے دن آپ نے فقط بڑے شیطان کو کنکر مارنا تھے, دوسرے دن آپ نے بڑے شیطان سے شروع ہو کر چھوٹے درمیانے شیطان اور چھوٹے شیطان, اور آپ نے ان تینوں شیطانوں کو اسٹوننگ کرنا ہے. اور یہ آپ کا ایک اور واجب ادا ہو گیا. اور 12 ذی الحجہ آپ نے پھر کوشش کی, یہ فجر کے بعد سے بھی الاؤ ہے, فجر کے بعد سے بھی شروع کر سکتے ہیں. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے زوال کے بعد شروع کیا کرتے تھے احناف کے نزدیک, لیکن اب اجدہام کی وجہ سے ہیومن موب کی کنڈیشن جو بن جاتی ہے, تو فقہاء کرام نے الاؤ کیا ہے کہ آپ دن میں بھی یہ کر سکتے ہیں, اور اگر رات آ جائے تو خواتین کو رات میں بھی, چونکہ رش ختم ہو جاتا ہے, آپ نے رمی کروانی ہے. 3 دن تک لگاتار رمی کرنی ہے. 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. 12 ذی الحجہ جب آپ رمی کر لیں گے, شیطان کو مار لیں گے, اور عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ حاجی شیطان کو مارنے میں بہت زیادہ وہاں پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. کوئی چپل مار رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, جس کے جو ہاتھ میں آ گیا وہ مار لیا. تو میں تو حجاج کرام سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ تو مار لیا ہے, لیکن کچھ کنکر ضرور بچا لیجیے, اس لیے کہ جو اندر شیطان بیٹھا ہے نا, اس کو بھی مارنا ہے. جی ہاں, اس لیے کہ ہم شیطان کو تو مارتے ہیں, لیکن یہ جو شیطان قلب کا شیطان, اس کو واپس لے کر آ جاتے ہیں. تو شیطان ہنس رہا ہوتا ہے کہ آج مار لو, کل پھر میں تمہارے ساتھ ہوں گا. تو اس شیطان کو مارنا ہے, اندر کے شیطان کو بھی کنکر مارنا ہے, اور اس کو مار کر وہاں پر آنا ہے, تاکہ جب واپس پلٹ کر آئیں تو جو روح حج ہے, جو حج کا جو گفٹ ہے, جو بینیفٹ ہے کہ آپ ماں کے پیٹ کی طرح پاک و صاف ہو کر آئے ہیں, تو وہ صفائی, وہ طہارت, وہ آپ کو کنٹینیو ملے. جب تک آپ قبر میں نہ جائیں, وہ طہارت ساتھ لے کر جائیں. لہٰذا وہاں پر جب آپ نے 12 ذی الحجہ کو رمی کر لی ہے, تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم سے آپ نے حج کے جملہ اراکین کو, تمام اراکین کو ادا کر لیا ہے. اور 12 ذی الحجہ مغرب سے پہلے آپ نے مینا کی حدود کو کراس کر لینا ہے, وہاں سے نکلنا ہے. اور وہاں سے نکل کر آپ اب حرم کعبہ میں آ گئے, اپنے ہوٹل میں آ گئے, اور آپ طواف کرتے رہیں. اس کے بعد جتنا چاہیں آپ عمرہ ادا کریں. ایک واجب آپ کے ذمہ باقی رہے گا, جب آپ مکۃ المکرمہ کو الوداع کریں گے تو اس وقت آپ نے طواف وداع کرنا ہے. اور اس میں فقط طواف ہے, صحیح نہیں ہے, آپ نے وہ طواف ادا کرنا ہے, مکہ کو الوداع کہنا ہے. وہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا ایک فاول طواف ہوگا کہ آپ وہاں سے جا رہے ہیں, رخصت ہو رہے ہیں, تو اب اللہ کے گھر سے بھی اجازت لیجئے اور وہاں پر طواف وداع کر کے اب آپ مکہ سے نکلیں گے. یا تو اب پہلے مدینہ منورہ جا چکے ہیں, یا اب مدینہ منورہ جائیں گے. تو وہ کہا نا کہ حاجیو آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, آؤ کعبہ کا کعبہ دیکھو. تو یہ کعبہ وہ کعبہ ہے کہ جو کعبہ بھی بنا ہے تو رخ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے بنا ہے. اس لیے قرآن کہتا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سرکار ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں سکونت پذیر ہوئے. 17 ماہ تک آپ دعائیں مانگ رہے ہیں, رب کریم بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو ہمارا کعبہ بنا دے. 17 ماہ کے بعد اللہ وحی کرتا ہے اور کہتا ہے پیارے حبیب, یہ 17 ماہ کا جو انتظار کروایا, آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں کروایا؟ اللہ فرماتا ہے اس میں میری محبت ہے, شان محبوبی بتائی. قد نرى تقلب وجهك في السماء, اے پیارے آپ 17 ماہ سے آسمانوں کو دیکھ رہے تھے, آپ کا رب کریم آپ کے رخ انور کو دیکھ رہا تھا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم نہیں کہتے کہ دائیں گھومو بائیں گھومو, اے پیارے جو تیری مرضی ہے اس سمت کے جانب اپنا رخ کر لے, جہاں تیرا رخ مبارک ہو جائے گا اسی سمت کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو قبلہ اور کعبہ بنا دیں گے. تو یہ کعبہ, وہ کعبے کا کعبہ, یہاں پر ہمارے جسموں کا حج ہے, وہاں پر ہماری روحوں کا حج ہے. تو وہاں پر مدینہ منورہ کی حاضری, اس کے آداب سب کو معلوم ہے, لیکن جو حج کا جو پورا جدول تھا, جو چارٹ تھا, وہ ہم نے اجمالاً یہاں پر سمجھایا. 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک کم و بیش 6 واجبات ہیں, اور حج کے
بڑے 2 رکن ہے، نیت ہے، یہ اگر آپ پراپر ادا کر لیں گے انشاءاللہ ضرور ادا کریں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو حج مقبول اور مبرور کا ثواب عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کوشش کی ہے آپ کے توسل سے حرم کعبہ، صحن کعبہ میں جو طواف کر رہے ہیں اور جو چپ کے جالی اور روزہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. جزاک اللہ. جی. اور ایک اور کلام اگر پڑھ دیں سبھی بھائی. اچھا بریک سے آتے ہوئے پہلے کلام لے لیتے ہیں پھر بریک لیں گے. طواف زیارہ کا ذکر کر کے انہوں نے وہاں پہنچا دیا اس کیفیت میں. ایک اور کلام دیکھیں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم، اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم. اللہ کرم، اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں. اسباب ان کو ایسے بہم. اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم، اللہ کرم.
अल्लाहु अल्लाहु और ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए हुजूर आप जो सुन
तजल्लियात से भर लूं मैं कासाए दिलो जान कभी जो की गली में क़याम हो और जी बातें ऐसी हैं कि दिल ही नहीं चाहता कि प्रोग्राम ख़त्म हो, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। सभी भाई बहुत शुक्रिया, रॉक साहब बहुत शुक्रिया, रुबाब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब हमें इजाज़त दीजिए और आखिर में जाते जाते शबी से हम एक कवाली सुनेंगे। जी शबी। नजर रोज़ाए मुस्तफा ढूंढती है दयाले रसूले खुदा ढूंढती है। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। फटा मेरे गम से समंदर का भी सीना, फटा मेरे गम से समंदर का भी सीना। न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। मोहम्मद की चौखट पे जो गिर रहा है, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना उसी का है जीना, उसी का है मरना उसी का है जीना। न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना, मदीने वाले से कहना सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। मोहम्मद की चौखट पे जो ही खड़ा है, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना उसी का है जीना, उसी का है मरना उसी का है जीना। न थी मेरी किस्मत के देखो